سبق میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حروف کے تلفظ کی طرف اور الفاظ کے تلفظ کے بارے میں ہم روشنی ڈالیں گے. جس طرح انگریزی میں ABCD ہوتی ہے، اسی طرح اردو میں بھی ان کے تلفظ بنائے جا سکتے ہیں. انگلش میں A ایک پہلا حروف تہجی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اردو میں الف، اور فرینچ میں اسے آ کہتے ہیں. آ کا معنی مطلب جیسے الف مدا ہے. اسی طرح بے بی کی ساؤنڈ ہے، سے سی کی ساؤنڈ ہے. ہر حرف کا ایک اپنا تلفظ ہے. اس تلفظ کو جب آپ دو حروف کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ کچھ مختلف انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے، اور اسی طرح سے ہم ہر لفظ کو ایک نیا تلفظ دیتے ہیں. ہم زیادہ تر واقف ہیں یا ہمارا تعلق زیادہ تر اردو اور پنجابی کے ساتھ رہتا ہے. اسی طرح ہم زیادہ تر علاقائی زبانوں میں بھی توجہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی اگر فرینچ بولنی پڑ جائے تو فرینچ بولنے کے لیے اس سبق میں ہم زیادہ تر اسی چیز پر توجہ دیں گے جو آپ کو فائدہ مند ثابت ہو. اگر آپ کسی وجہ سے کسی بھی حالات میں فرانس چلے گئے ہیں یا کسی فرانسیسی سے بات کرنی پڑی ہے تو آپ کو سارا کچھ وہ سامنے آ جائے. الف اور آ، الف مدا، اے کی ساؤنڈ، بی کی ساؤنڈ بے، سی سے، ڈی دے، دے کی ساؤنڈ دال بڑی ہے. ای کی ساؤنڈ کو ایف کو ایف کی طرح ہی پرناؤنس کریں گے. الف یہ اور فے لکھ سکتے ہیں. جی کو یہ پرناؤنس کرتے ہیں جیسے جالا باری والا زال، اور پھر بڑی ہے یہ. اسی طرح سے آپ کے پاس ایچ کی ساؤنڈ آش ہوتی ہے. فرانسیسی میں انگریزی کے حروف کا تعلق اس طرح بنتا ہے کہ لکھی یہ انگریزی کی طرح ہی جاتی ہے، صرف بولنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ایچ کو ہم آش پرناؤنس کرتے ہیں، آئی کو ای پرناؤنس کرتے ہیں، جے کو جی پرناؤنس کرتے ہیں، کے لیے کا، ایل کو ایل، ایم کو ایم، این کو این، او کو تھوڑا سا منہ گول کر کے او کی طرح پرناؤنس کرتے ہیں. پی کو لائک پے، جیسے الف بے پے. اسی طرح کو کاف واؤ اور کاف کے اوپر پیش، کیو کی ساؤنڈ ہے. آر کو ہم ایغ پرناؤنس کرتے ہیں. آر جہاں پر بھی فرینچ زبان میں کہیں درمیان میں کسی لفظ کے آخر پر آئے گا تو یہ ہمیں غین کی ساؤنڈ دیتا ہے. آر کو ہم غ یا ایغ پرناؤنس کرتے ہیں. ایس انگریزی کے حروف ایس کی طرح ایس ہی پرناؤنس ہوتا ہے. ٹی از تے، لائک الف بے پے تے. اس کے بعد یو از یو کو پرناؤنس کرنے کے لیے یو، لائک ای یو کی ساؤنڈ یا الف یہ واؤ. یو وی ڈبلیو ایکس وائی زی، ان سب حروف کی آواز مختلف ہوگی. یو کی ساؤنڈ یو، وی کی ساؤنڈ وے، لائک واؤ اور بڑی اے، یا انگریزی میں جیسے ہم WAY لکھتے ہیں وے. اسی طرح ڈبلیو کی ساؤنڈ ڈبلو وے. ڈبلو وے اس حرف کی ساؤنڈ ہے، اس ڈبلیو کی ساؤنڈ ہے، لیکن اس کو جب آپ کسی لفظ میں پڑھیں گے تو یہ وا کی ساؤنڈ ہی دے گا. اسی طرح ایکس کی ساؤنڈ ایکس ہے. ایکس، الف یہ کاف سین، ایکس، اور الف کے نیچے اگر آپ زیر لگا لیں تو ایک زیادہ واضح ساؤنڈ آ جاتی ہے، ایک آواز آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے. وائی ایگریک، کہیں پر بھی آپ کو وائی کی ساؤنڈ نہیں ملے گی کیونکہ وائی ایک میوٹ یا ایک جسے کہہ لیں کہ ساکن، جس کی آواز نہیں، ایک ایسا حرف ہے جس کی کوئی اپنی آواز نہیں. اس کے بعد میں آنے والے حروف یا اس کے بعد میں آنے والے حروف تہجی اس کی آواز کا اندازہ یا حساب لگاتے ہیں. زیڈ کو زید پڑھتے ہیں. ان الفاظ اور حروف تہجی کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ انگریزی کے حروف تہجی ان کی آواز کیا ہے، اردو میں ان کو کیسے لکھا جا سکتا ہے، اور فرینچ میں ان کو کیسے لکھا جا سکتا ہے. اس سبق کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دو حروف کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان کی آواز کیسے بدلتی ہے. آواز کے لیے آپ کو چند اعراب کی ضرورت بھی ہوتے ہیں. فرانسیسی زبان میں، فرینچ زبان میں we have like 3 kind of accents.
3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں. ایک آواز کو اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں جیسے اے, اور ایک آواز کو نیچے کی طرف جیسے اے, اور بعض ایسے ایکسنٹ ہوتے ہیں یا صرف ایک ایکسنٹ ایسا بجتا ہے جو صرف اور صرف اس آواز کو مخصوص طور پر سامنے لے آتا ہے, وہ کھڑی آواز آپ کے سامنے آتی ہے. جو پہلا ایکسنٹ ہوتا ہے اسے ہم ایگیو کہتے ہیں. ایگیو ساؤنڈ کو اریکٹ کرتا ہے, آواز کو کھڑا کرتا ہے. گراو ساؤنڈ کو بٹھاتا ہے. شاپو اس ساؤنڈ کو, اس آواز کو ریٹین کرتا ہے اپنے پاس, ویسے ہی دیتا ہے جیسے اس حرف کی آواز ہوتی ہے. اب جب ہم دو حروف کو ملا کر پڑھتے ہیں تو آواز بدل جاتی ہے. او کی ساؤنڈ ہم نے او پڑھی, این کی ساؤنڈ این پڑھی. جب ہم او اور این کو ملاتے ہیں تو آواز تھوڑی ناک سے آتی ہے, اون. اسی طرح اگر اون سے پہلے ہم بی لگا دیں تو وہ بن جاتا ہے بون. آواز تھوڑی آپ کی ناک سے آ رہی ہے, نیزل ساؤنڈ اسے ہم کہتے ہیں. فرینچ میں نیزل ساؤنڈز اور تھروٹ ساؤنڈز بہت انوالو ہوتی ہیں, بہت زیادہ شامل ہیں, کیونکہ آپ نے غین پڑھنا ہے, کرنا ہے. آپ کے حلق کی آوازیں اور آپ کے ناک کی آوازیں فرانسیسی زبان کو بولنے اور سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اون کے بعد آپ نے ابھی سنا بون. بون کا مطلب گڈ. اسی طرح بونجور, بونجور کا مطلب گڈ مارننگ. اب اگر ہم ایک ایک حرف کی تلفظ کی طرف دیکھیں, بی کا بے تھا, او کا اون تھا, اور این کا این تھا. او تھا, این کا این تھا. جے از جے, او یو آر. بونجور, بونجور ایک علیحدہ سے آواز آپ کے سامنے آ گئی. انگریزی میں پڑھنے والے اسے بون جاور یا بونجور پڑھ دیں گے. آر کی ساؤنڈ غین آپ کے سامنے آ رہی ہے. او این, اس کی آواز آپ کے سامنے نیزل آ رہی ہے. سو بونجور مینز گڈ مارننگ. فرانسیسی زبان میں اسی طرح سے کافی سارے حروف جب ملتے ہیں تو وہ کچھ حد تک, کافی حد تک بلکہ اردو زبان کی آوازیں دیتے ہیں. جیسے سی اور ایچ, یہ ش کی ساؤنڈ دیتے ہیں. ہمارے پاس جیسے سی ایچ اے ٹی, فرانسیسی زبان کا ایک لفظ ہے شاہ, سی ایچ اے ٹی, اس کا مطلب ہوتا ہے بلا یا بلی. شاہ is cat. Now the sound is C-H-A-T, and in Urdu we can write it Shah, sheen alif یا sheen ہے. آپ دونوں طریقے سے شاہ پرناؤنس کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس ایک اور دو حروف کا جو مرکب بنتا ہے وہ ہے ف. ف پی ایچ کی ساؤنڈ سے نکلتا ہے. پی ایچ کا جیسے آپ فون کہتے ہیں تو پی ایچ او این ای فرینچ میں فون, ٹیلی فون. فے کی ساؤنڈ ف سے نکلتی ہے. حروف اور بھی ہیں جن کی آوازیں مختلف ہیں, لیکن فرانسیسی زبان میں زیادہ تر جب آپ لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس لفظ کے تلفظ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. 5 سے 6 حروف جو میں نے ابھی فرانسیسی زبان کے, فرینچ زبان کے بولے ہیں, ان میں اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آواز اپنے حساب سے بدلتی ہے. نہ وہ انگریزی کی آواز ہے, نہ وہ اردو کی آواز ہے, لیکن ہمیں انگریزی اور اردو, بلکہ زیادہ اردو, ہمیں یہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ ہم اس آواز کو بول سکیں اور اس آواز کو سمجھ سکیں. مطلب بعد کا مسئلہ ہے, لیکن اگر کہنے کا انداز ایسا ہو کہ دوسرے انسان کو آپ کی بات سمجھ نہ آئے تو اس چیز کو آپ بیسیکلی بتا نہیں پاتے, کسی چیز کو آپ سمجھا نہیں پاتے. زبان ایک آلہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں سے فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. میرسی بوکو.